السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج ہم 6 کلاس کا میتھمیٹکس کا فرسٹ چیپٹر بیسک کنسیپٹ ان جیومیٹری پڑھیں گے۔ بیسک کنسیپٹ ان جیومیٹری کیا ہوتی ہے، آئیے ہم دیکھتے ہیں۔ لیٹس کمپلیٹ دا رنگولی۔ یہاں پہ کچھ ڈاٹس دیے ہوئے ہیں، وہ رنگولی کے اوپر میں ہم اس کا ڈسکشن کریں گے۔ اس کے کچھ کوشچن دیے ہوئے ہمارے پاس میں۔ فرسٹ کوشچن ہے، واٹ کائنڈ آف سرفیس ڈو یو نیڈ فار میکنگ اے رنگولی؟ رنگولی بنانے کے لیے آپ کو کس قسم کی جگہ یا کون سی سطح لگے گی، اس کے لیے درکار ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، وی نیڈ اے پلین سرفیس فار میکنگ اے رنگولی۔ رنگولی بنانے کے لیے ہمیں ایک ہموار سطح چاہیے، یعنی کہ صاف پلین جگہ، جیسے ہم بولتے ہیں نا کہ صاف کو پلین جگہ، تو پلین یعنی ہموار سطح ہمیں چاہیے۔ سیکنڈ کوشچن ہے، واٹ ڈو یو اسٹارٹ میکنگ اے رنگولی؟ کیا آپ ایک رنگولی کس طرح سے بنانا شروع کرتے ہیں؟ وی اسٹارٹ میکنگ اے رنگولی وتھ ڈاٹس۔ رنگولی اتارنے سے پہلے ہم ایک ڈاٹس اتارتے ہیں اور ان ڈاٹس کو جوڑ کر، پوائنٹس کو جوڑ کر ہم ایک ڈیزائن شیپ دیتے ہیں، بناتے ہیں۔ تھرڈ کوشچن ہے، واٹ ڈڈ یو ڈو ان آرڈر ٹو کمپلیٹ دی رنگولی؟ رنگولی کمپلیٹ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ رنگولی کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم پوائنٹس کو جوڑتے ہیں۔ وی جوائن ڈاٹس وتھ لائنس ٹو کمپلیٹ دا رنگولی۔ فورتھ کوشچن ہے، نیم دا ڈفرنٹ شیپس یو سی ان رنگولی۔ یہاں جو رنگولی اتاری ہوئی ہے، اس کے اندر میں جو شکلیں اتارے ہوئے ہیں رنگولی کے اندر میں، ان شکلوں کے نام بتائیں۔ اگر ہم وہاں ان رنگولی کو دیکھیں تو وہاں پہ کچھ شکلیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ We can see shapes like line, triangle, square and rectangle۔ ہم وہاں اگر دیکھیں تو وہاں پہ ہمیں کچھ اسکوائرس نظر آ رہے ہیں، مثلث نظر آ رہے ہیں، مربع نظر آ رہے ہیں اور ایک خط نظر آ رہا ہے۔ ففتھ کوشچن، would it be possible to make a rangoli on a scooter or on an elephant's back؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم رنگولی اسکوٹر پر اور ایلیفینٹ کی پیٹھ پر، ہاتھی کی پیٹھ پر بنا سکتے ہیں کیا؟ آنسر از دیٹ اٹ از ناٹ پاسبل ٹو میک اے رنگولی آن اے اسکوٹر اور این ایلیفینٹس بیک۔ جواب ہمارا یہ ہے کہ ہم رنگولی اسکوٹر پر اور نہ ہی ہاتھی کی پیٹھ پر بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اسکوٹر پر جو سطح ہے، اسکوٹر پر جو جگہ ہوگی وہ پلین سرفیس نہیں ہوگی، ہموار سطح نہ ہوگی، اور ہاتھی کی جو پیٹھ ہے وہ بھی پلین سرفیس نہیں ہے، وہ ایک کرو شکل میں ہوتی ہے۔ اس لیے it is not possible to make rangoli on a scooter or an elephant's back۔ Sixth question is that when making a rangoli on a paper, what do you use to make the dots؟ کہ اگر ہم رنگولی کو پیپر پر اتاریں تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ When making a rangoli on a paper, we use pen or pencil to make dots۔ جب کبھی ہمیں رنگولی پیپر پر اتارنا ہے تو ہمیں پین اور پینسل کی مدد سے رنگولی اتارنے کے لیے وہاں پہ پوائنٹس یا ڈاٹس اتارنے ہوں گے۔ تو آئیے اب ہم ریاضی کے اندر میں ان ڈاٹس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کس طرح سے جانتے ہیں۔ جو رنگولی اتارنے کے لیے ہم جو پوائنٹس اتارتے ہیں وہ میتھمیٹکس میں اسے ہم کیسے کہتے ہیں؟ A point is shown by a tiny dot۔ ایک نقطہ ہم ایک باریک نقطے کے ذریعے سے اسے ظاہر کرتے ہیں، ڈرا کرتے ہیں۔ We can use a pen or sharp pencil to make the dot۔ اور وہ جو ڈاٹ اتارا جاتا ہے وہ ایک پینسل یا پھر پین کی مدد سے اتارا جاتا ہے۔ The dot in rangoli are the symbol of points۔ وہ جو ڈاٹس ہوتے ہیں وہ پوائنٹس کی علامت ہے، نقطے کی علامت ہے۔ A point can be given a name۔ کسی بھی نقطے کو ہم نام دیتے ہیں۔ Capital letters of alphabets used to name a point۔ بڑی ABCD کے کیپٹل لیٹرز آف الفابیٹس اس کو نام دینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ شکل میں دیا ہوا ہے، ایک کالا نقطہ، 3 کالے نقطے ہیں اور ان تینوں کالوں نقطوں کو پوائنٹس کے نام دیے ہوئے ہیں کیپٹل لیٹرز میں، جیسے پوائنٹ P، پوائنٹ A اور پوائنٹ T۔ اسے ہم اردو میں نقطہ P، نقطہ A اور نقطہ T کہتے ہیں۔ لائن سیگمنٹ اینڈ لائنس۔ لائن سیگمنٹ یعنی اردو میں ہم اسے خطہ خط کہتے ہیں اور لائنس کو ہم اردو میں خط کہتے ہیں۔ لائن کو
ریاضیاتی زبان میں یعنی ریاضی کے سبجیکٹ میں ہم خط کہتے ہیں. اور لائن سیگمنٹ جو ہے، سیگمنٹ کا معنی ہوتا ہے خطہ یعنی ٹکڑا، اس لیے اسے ہم خطہ خط یعنی خط کا ٹکڑا کہتے ہیں. اور دوسرا ہے لائنس جو کہ خط ہوتا ہے. تو سب سے پہلے ہم خطہ خط دیکھیں گے. تو خطہ خط دیکھنے کے لیے آپ کیا کریں کہ آپ کی کاپی پر دو نقاط لیں، جیسے کہ یہاں پہ شکل میں دی ہوا ہے نقطہ اے اور نقطہ بی. نقطہ اے اور نقطہ بی اتارنے کے بعد میں ہمیں اسے پینسل اور اسکیل کی مدد سے ان دونوں نقاط کو آپس میں جوڑ دینا ہے. جیسے یہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے، ٹیک 2 points A and B on sheet of paper and join them using a ruler. اور ان دونوں کو جوڑ دینا ہے. We get the straight line AB. اگر ہم ان کو جوڑ دیں گے تو وہاں پہ ہمیں ایک لائن نظر آئے گی جو اے بی لائن خطہ خط اے بی ہوگا. Can we extend this line further on the both sides of point B اور A؟ کیا ہم اس لائن کو اور بھی آگے بڑھا سکتے ہیں پوائنٹ اے کے آگے اور پوائنٹ بی کے آگے؟ یہ ہمارا سوال. We can extend the line in both directions till the edge of the paper. ہم کسی بھی خطہ خط کو دونوں نقاط کے جانب جیسے کہ پوائنٹ اے اور پوائنٹ بی اوپر اور نیچے دونوں جانب بھی ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن کہاں تک بڑھائیں گے؟ جہاں تک کہ ہماری کاپی کا کنارہ ہو. If the paper is very big، اگر پیپر بہت بڑا ہو، the line can be very long too. اگر پیپر بڑا ہوگا تو لائن بھی بڑی ہوگی. How long would the line be on a playing field؟ اگر ہم ایک ہموار زمین پر، ایک ہموار سطح پر یا پھر کھیلنے کی جگہ پہ ہم کتنی بڑی لائن ڈرا کر سکتے ہیں؟ Let's imagine that we can extend this line forever without any limits on both sides. تصور کریں کہ اگر ہمیں ایک لامحدود خط اتارنا ہے تو دونوں جانب، تو کیا کریں گے؟ To show this extended line on a paper, we use arrowheads at both ends of the line. کہ اگر ہم کو کاپی پر ہمارے پیج پر آگے بڑی ہوئی لائن بتانا ہے تو ہمیں وہاں پہ ایرو ہیڈس یعنی تیر کے نشان اتارنے پڑیں گے جیسے کہ شکل میں دی. In mathematics, when we say line, we mean straight line. اگر ہم ریاضی میں خط کی بات کریں تو وہ ایک سیدھا خط ہوتا ہے، خط مستقیم ہوتا ہے، straight line ہوتی ہے. The first line that we drew was only from point A to point B. جو ہم نے پہلے خط اتارا تھا جو نقطہ A سے لے کر نقطہ B تک ہی تھا. It was a piece or a segment of the longer line. وہ ایک بڑی خط کا ایک حصہ تھا، ٹکڑا تھا. A line segment has two endpoints showing its limits. جیسے کہ شکل میں اوپر والی شکل میں دیا ہوا ہے، جو لائن سیگمنٹ اے بی ہے تو وہ لائن سیگمنٹ کا نقطہ اے اور نقطہ بی یہ دونوں اختتامی نقاط ہے، یعنی کہ وہ اس کے اینڈ پوائنٹ ہے، اس کے آگے وہ ختم ہو گئی ہے. لیکن جو اے اور بی والی جو دوسری شکل ہے جو ڈاٹ ڈاٹ کی شکل میں آگے بڑھائی ہوئی ہے وہ ختم نہیں ہوئی اے اور بی پر. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بی کے بعد اس جانب بھی اور خط ہے اور اے کی جانب اے کے بعد اس جانب بھی اور کوئی بڑا خط ہے. تو نقطہ اے سے لے کر نقطہ بی جو ہے وہ اس درمیان کا فاصلہ جو ہے وہ بڑی خط کا ایک حصہ ہے، اس لیے ہم اسے لائن سیگمنٹ اے بی پڑھتے ہیں. We can write line segment AB as seg AB in short. ہم سیگمنٹ اے بی کو مختصر میں SEG یعنی سیگمنٹ اے بی بھی لکھ سکتے ہیں. A and B are its endpoint. A اور B اس کے اختتامی نقاط ہے. A line can be named using a small letter or by using any points on the line. کسی بھی خط کو ہم اسمال لیٹر کے ذریعے سے نام دیتے ہیں، جیسے یہاں شکل میں دیا ہوا ہے ایک لائن ہے جس کا نام لائن ایل دیا ہوا ہے. Line L has been shown alongside. Its name can also written as line PQ اور line QP. یہاں جو شکل میں لائن ایل دی ہوئی ہے ہم اس کو 2 اور 3 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. ایک تو ہم اسے لائن ایل بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس لائن ایل کے اوپر میں 2 نقاط نظر آ رہے ہیں، ایک نقطہ پی اور نقطہ کیو، اس وجہ سے ہم اسے لائن پی کیو بھی پڑھ سکتے ہیں
یا پھر لائن کیو پی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں پہلے ہم پڑھ رہے ہیں لائن پی کیو، یعنی پی سے شروع ہو رہا اور کیو پر ختم ہو رہا، اور دوسرا ہم پڑھ رہے ہیں اسے لائن کیو پی۔ ہم اس لائن کو دونوں جانب سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں اس لائن کے اندر جو سیگمنٹ پی کیو نظر آ رہا وہ پتہ نہیں کہ کہاں سے اس کا شروع ہو رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے، اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اور اینڈ پوائنٹ کیا ہے نہیں معلوم ہمیں، اس لیے ہم سیگمنٹ کو دونوں جانب سے پڑھ سکتے ہیں، لائن پی کیو بھی پڑھ سکتے ہیں اور لائن کیو پی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ رے یعنی شعاع۔ لک ایٹ دا پکچر، واٹ ڈو یو سی؟ تصویر میں دیکھو آپ وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں؟ ریز اسٹارٹنگ فرام دا سن گو فارورڈ ان آل ڈائریکشن، شعاعیں سورج سے نکلتی ہے اور ہر طرف وہ پھیل جاتی ہے۔ لائٹ ریز فرام دا ٹارچ آلسو اسٹارٹس فرام اے پوائنٹ اینڈ گو فارورڈ کنٹینیوسلی ان ون ڈائریکشن، اور بیٹری سے بھی جو شعاعیں نکلتی ہیں، روشنی نکلتی ہے، وہ بیٹری کے ایک پوائنٹ سے نکلتی ہے، ایک لائٹ کی جانب سے نکلتی ہے اور آگے لامحدود وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے کنٹینیوسلی۔ رے یعنی شعاع کو رے کہتے ہیں، یعنی ایسا خط خط جو کسی ایک نقطے سے نکل کر لامحدود وہ آگے مستوی میں سفر کرتی ہیں، تو ایسے خط خط کو ہم شعاع کہتے ہیں۔ A ray is a part of a line، شعاع لائن ہی کا ایک حصہ ہے۔ It starts at one point and goes forward continuously in the same direction، شعاع جو ہے کسی ایک نقطے سے شروع ہوتی ہے اور وہ آگے کی جانب کنٹینیوسلی آگے بڑھتی ہی چلی جاتی ہے، یعنی وہ کہاں سے نکل رہی ہمیں اس کا تو پتہ لگتا ہے لیکن کہاں ختم ہوگی ہم اسے نہیں جان سکتے۔ تو ایسا خط خط جو کسی ایک نقطے سے نکل کر لامحدود سفر کرتی ہے مستوی میں، اسے ہم شعاع کہتے ہیں۔ آئیے آگے اس کی شکل دیکھیں۔ The starting point of a ray is called as its origin، کہ کسی بھی شعاع کا جو شروعاتی مقام ہوتا ہے، ابتدائی مقام ہوتا ہے، اسے ہم اوریجن کہتے ہیں، یعنی اردو میں ہم اسے مبدا کہتے ہیں۔ مبدا یعنی ایسی جگہ جہاں سے شعاعیں نکلتی ہوں، تو ایسے مقام کو ہم مبدا کہتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پہ ایک شعاع پی کیو ہے، جس میں فرسٹ پوائنٹ جو شعاع پی کیو ہے وہ نقطہ پی سے نکل رہی ہے، اس لیے جو نقطہ پی ہے وہ اس شعاع پی کیو کا، رے پی کیو کا اوریجن ہے۔ شعاع پی کیو کے اندر میں ہم اس سے شعاع پی کیو ہی پڑھتے ہیں، کیو پی نہیں پڑھتے، کیونکہ جو رے ہے وہ پی سے نکل رہی ہے اور کیو تک آگے بڑھ رہی ہے، اور کیو سے آگے بھی وہ لامحدود ڈائریکشن میں وہ سفر کر رہی ہے، لامحدود آگے سفر کر رہی ہے، یعنی کیو سے شروع نہیں ہو رہی، وہ پی سے شروع ہو رہی، اس لیے ہم اسے رے پی کیو پڑھیں گے، نہ کہ رے کیو پی۔ Here point P is the origin، یہاں پہ نقطہ P origin ہے، مبدا ہے۔ An arrowhead is drawn to show that the ray is infinite in the direction of Q، اور وہاں پہ ایک تیر کا نشان بھی ہے، وہ تیر کا نشان ہمیں ظاہر کر رہا ہے کہ شعاع Q کی سمت میں لامحدود سفر کر رہی ہے۔ The figure can be read as ray PQ، ہم اس شکل کو شعاع PQ ray PQ ہی پڑھیں گے، نہ کہ the ray PQ is not read as ray QP، نہ کہ ہم اسے QP پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو رے شروع ہو رہی ہے، نکل رہی ہے نقطہ P سے، نقطہ P is the origin of that ray because we can read it as ray PQ not QP۔ چلیے ایک ایکٹیویٹی کریں، آپ کی نوٹ بک پر آپ ایک کوئی بھی نقطہ لے لیں، اس نقطے کے اوپر میں آپ کتنے لائن ڈرا کر سکتے ہیں، کتنے شعاع ڈرا کر سکتے ہیں، آپ ڈرا کریں اور گنیں اور ایک اندازہ لگائیں کہ آپ کسی بھی نقطے سے کتنے شعاعیں یا کتنے لائنز آپ ڈرا کر سکتے ہیں۔ یاد رہے جو کوئی ہم نے ایک نقطہ لیا اور اس نقطے سے جو لائن ہم پاس کر رہے ہیں، ان لائن کو ہم کانکرنٹ لائن کہیں گے، اور جس پوائنٹ سے ہم لائنز کو اور شعاعوں کو گزار رہے ہیں اس پوائنٹ کو ہم پوائنٹ آف کانکرنس کہیں گے، یعنی ایسا نقطہ جہاں سے کئی یا لامحدود شعاعیں نکلتی ہوں اسے ہم پوائنٹ آف کانکرنس کہیں گے، اور کسی بھی نقطے سے نکلنے والے تمام شعاعوں کو ہم کانکرنٹ لائن کہیں گے۔ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ سورج سے جو شعاعیں نکلتی ہیں
کہاں سے نکل رہی ہو؟ سورج سے نکل رہی ہے، اس لیے سورج ہمارا یہاں پہ پوائنٹ آف کانکرنس ہوا، پوائنٹ آف کانکرنس ہوا، اور سورج سے نکلنے والی تمام شعاعیں یہ کانکرنٹ لائن ہو گئے۔ سمجھ میں آیا کہ جس کسی نقطے سے جو شعاعیں نکلتی ہوں اس نقطے کو ہم پوائنٹ آف کانکرنس کہیں گے، اور کسی نقطے سے نکلنے والی تمام شعاعوں کو یا لائنز کو ہم کانکرنٹ لائن کہیں گے۔ An infinite number of lines can be drawn through a point. لامحدود خط ہم کسی ایک نقطے سے ڈرا کر سکتے ہیں۔ When two or more line passes through the same point. اگر کسی بھی ایک نقطے سے دو یا دو سے زائد لائنز ڈرا کیے جاتے ہیں، ان لائنوں کو they are called concurrent line. ان لائنز کو ہم concurrent line کہیں گے۔ And the common point through which they pass is called their point of concurrence. اور ایسا نقطہ جہاں سے لامحدود یا پھر دو یا دو سے زائد لائنز ڈرا ہو رہے ہیں، اس نقطے کو ہم پوائنٹ آف کانکرنس کہیں گے۔ ان فگر الانگ سائڈ بازو والی شکل میں which is the point of concurrence. اس شکل میں کون سا نقطہ پوائنٹ آف کانکرنس ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس اس شکل میں نقطہ P کو ہم پوائنٹ آف کانکرنس کہیں گے، اور دیگر جو لائنز ہے ان لائنز کو ہم کانکرنٹ لائن کہیں گے۔ بچوں there are 9 points in the figure. Name them. If you choose any 2 points, how many lines can pass through their pair? یہاں پہ 9 پوائنٹ دیے ہوئے ہیں، آپ انہیں کوئی بھی نام دیجئے کیپیٹل لیٹر میں۔ نام دینے کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنے لائنز اس پر ہم ڈرا کر سکتے ہیں۔ How many lines can passes through their points, through their pairs. ان نقاط کے جوڑیوں سے ہم کتنے لائن پاسز کر سکتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں ان نقاط پر یا کسی بھی نقطوں پر، کسی بھی نقاط کے درمیان کی جوڑیوں میں یا دو نقاط کے درمیان ہم صرف اور صرف ایک ہی لائن ڈرا کر سکتے ہیں۔ One and only one line can be drawn through any two distinct point. کسی بھی دو ہم فاصلے پر جو دو نقاط ہیں ان دو نقاط کے درمیان میں ہم صرف اور صرف ایک ہی لائن ڈرا کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے which 3 or more of these 9 points lie on a straight line. ان 9 نقاط میں سے کون سے 3 نقاط سے ہم ایک اسٹریٹ لائن پاس کر سکتے ہیں؟ The 3 or more points which lie on a single straight line are said to be collinear points. ایسے نقاط 3 یا 3 سے زائد نقاط جو صرف اور صرف ایک ہی خط پر واقع ہوتے ہوں تو ایسے نقاط کو ہم collinear point کہتے ہیں۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ کسی بھی خط پر واقع نقاط یعنی اسٹریٹ لائن پر جو نقاط ہوتے ہیں، دو سے زیادہ، 3، 4، 5، جتنے بھی نقاط ہوں گے اسٹریٹ لائن میں اسے ہم کالینئر پوائنٹ کہتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ شکل میں دی ہوئی ہے۔ اور جو کوئی نقاط کسی اسٹریٹ لائن پر نہیں ہوتے ہیں انہیں ہم نان کالینئر پوائنٹ کہتے ہیں۔ تو آپ اس شکل میں پہچانیں کہ کالینئر پوائنٹ کون سے ہیں اور نان کالینئر پوائنٹ کون سے ہیں، اور آپ اپنی بیاز میں نوٹ بک میں لکھیے۔ شکل میں جن نقاط کو انڈر لائن کیا گیا ہے وہ نان کالینئر پوائنٹ ہے، یعنی کہ وہ کسی خط مستقیم پر نہیں ہے، اور جو نقاط کو انڈر لائن نہیں کیا گیا ہے یعنی جو ایک اسٹریٹ لائن کے اندر میں نقاط دکھ رہے ہیں اسے ہم کالینئر پوائنٹس کہیں گے۔ جیسے کہ شکل میں دکھایا گیا ہے کہ پہلی دو شکلوں میں فلیٹ سرفیس ہے، ہموار سطح ہے، ان ہموار سطح کو ریاضیاتی زبان میں ہم اسے پلین کہتے ہیں، اور یہ پلین جو ہے لامحدود چاروں سمتوں میں لامحدود ہوتی ہے، وہ اس کا کوئی اینڈ پوائنٹ نہیں ہوتا، اس کا کوئی
ایج نہیں ہوتا، اختتامی کنارہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم اسے ریاضی میں پلین سرفیس Arrows are drawn to show that plane extends infinitely in all direction. جیسے کہ یہاں پہ شکل میں جو ایروز تیر کے نشان دیے ہوئے ہیں وہ تیروں کے نشان آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ وہ لامحدود سمتوں میں وہ اپنی سمتوں میں لامحدود سفر کر رہی ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گا۔ Parallel lines یعنی متوازی خطوط. Look at this page from a notebook. کاپی کا ایک پیج دیکھیں. In this page a part of a plane. یہ جو پیج ہے یہ پلین یعنی مستوی کا ایک حصہ ہے. If we extend the lines that run sideways on the page, will they meet each other somewhere? اگر ہم اس کاپی کے پیج کے لائنز کو آگے بڑھاتے ہیں، جب کبھی اگر ہم اسے اسٹریٹ ایسے ہی آگے بڑھائیں تو کیا یہ لائنز آپس میں ایک دوسرے کو کسی نقطے پر کراس کریں گے، ملیں گے؟ This page is a part of a plane. If we extend the lines that run sideways on the page, they will not meet each other at any point. یہ جو پیج ہے یہ مستوی کا ایک حصہ ہے، پلین کا ایک پارٹ ہے. اگر ہم اس مستوی پر جو لائنز ہیں ان لائنز کو اگر ہم آگے بڑھائیں گے تو وہ کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائیں گے، آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، وہ ایک دوسرے کو کراس نہیں کریں گے. جب کبھی کوئی دو لائن آپس میں ایک دوسرے کو کراس نہیں کریں گے، آپس میں ایک دوسرے سے ملیں گے نہیں کسی ایک نقطے پر، کسی ایک جگہ پر، تو ایسے لائنز کو ہم متوازی خطوط یا پیرلل لائنز کہتے ہیں. The lines which are passes from a distinct distance is called as parallel line. یعنی ایسے دو خطوط جو کسی ہم فاصلے پر سفر کرتے ہیں لامحدود، تو ایسے دو خطوط کو ہم parallel lines کہیں گے. پتہ کیا چلا؟ Lines which lie in the same plane but do not intersect are said to be parallel to each other. کہ کسی مستوی میں دو لائن ہوں اور وہ لائن کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ نہ کریں، خطا نہ کریں، تو ایسے دو لائنز کو ہم پیرلل کہیں گے کہ وہ ایک دوسرے کے متوازی ہوتے ہیں، پیرلل ہوتے ہیں. یہاں کچھ کوشچن ہے. رائٹ دا پراپر ٹرم انٹرسیکٹنگ لائنز اور پیرلل لائنز ان ایچ آف دا ایمٹی باکسز. یہاں پہ کچھ شکلیں دی ہوئی ہیں، 3 شکلیں. اس میں آپ کو لکھنا ہے انٹرسیکٹنگ لائن کہ کون سی لائن انٹرسیکٹنگ لائن ہے اور کون سی لائن پیرلل لائن ہے. ہم آپ کو کچھ ٹائم دیتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں، آپ سوچیں کہ کون سی شکل انٹرسیکٹنگ لائنز والی ہے، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کو خطا کر رہے ہیں، کراس کر رہے ہیں، مل رہے ہیں، اور کون سے دو لائنز آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملیں گے، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کے پیرلل ہے. آپ یہ پہچانیں، پھر ہم آپ کو جواب بتائیں گے. ہمارے خیال سے آپ نے پہچان ہی لیا ہوگا کہ کون سی لائن انٹرسیکٹنگ لائن ہے اور کون سی لائن پیرلل لائن ہے. اور چلے ہم ہی بتاتے ہیں کہ پہلے والی جو شکل ہے وہ انٹرسیکٹنگ لائنز کی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ دو لائن آپس میں ایک دوسرے کو کراس کر رہے ہیں، خطا کر رہے ہیں، اس لیے وہ انٹرسیکٹنگ لائنز ہو گئی.
اور جو دوسرے نمبر پہ جو لائنس ہے وہ پیرلل لائن ہے، متوازی خطوط ہے، اس وجہ سے کہ وہ مستوی کے اندر میں لامحدود سفر کریں بھی تو وہ آپس میں ایک دوسرے کو خطا نہیں کریں گے، انٹرسیکٹ نہیں کریں گے، اس لیے وہ پیرلل لائن ہو گئے۔ اور جو تیسری جو شکل ہے وہ بظاہر تو ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو ٹکراتے ہوئے تو نظر نہیں آ رہی ہے، وہ انٹرسیکٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے، وہ خطا کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن سیدھے جانب وہ آپس میں آگے جا کر ایک دوسرے کو خطا کریں گے، ایک دوسرے کو کراس کریں گے، اس لیے یہ انٹرسیکٹنگ لائنس ہے نہ کہ پیرلل لائنس۔ پریکٹس سیٹ 1 فرسٹ کوشچن، لک ایٹ دا فگر along side and name the following answer۔ بازو کی شکل دیکھیں اور ہمیں اس کا جواب دیں۔ پہلا ہے کوشچن کولینئر پوائنٹس، ہمیں اس میں بتانا ہے کہ کولینئر پوائنٹس کون کون سے ہیں، یعنی ایک لائن پر واقع نقاط کون کون سے ہیں۔ تو ہم یہاں پہ اگر شکل میں دیکھیں نقطہ ایم، نقطہ او اور نقطہ ٹی یہ ایک ہی خط پر واقع ہے، اس لیے یہ کولینئر پوائنٹس ہے، اور جو ایک خط پر واقع نہیں ہوتے ہیں وہ کولینئر پوائنٹس نہیں ہوں گے۔ نقطہ آر، نقطہ او اور نقطہ این یہ بھی کولینئر پوائنٹ ہے۔ سیکنڈ کوشچن ریز، ہمیں اس میں ریز بتانا ہے۔ رے ہے او این، رے او ایس، رے او ٹی، رے او آر، رے او ایم اور رے او پی، یہ جو ہے ریز ہیں یعنی شعاعیں ہیں۔ تیسرا کوشچن ہے لائن سیگمنٹ، سیگمنٹ ایم ٹی، سیگمنٹ آر این، سیگمنٹ او پی، سیگمنٹ او این اینڈ سیگمنٹ او ٹی، دیز آر دا سیگمنٹس یعنی خطے خط ہے۔ چوتھا کوشچن ہے اس میں لائنس کا، لائنس کون کون سے ہمیں پہچاننا ہے۔ یہاں پہ لائن ایم ٹی ہے اور لائن آر این ہے، باقی کوئی بھی اس میں لائن نہیں ہے۔ سیکنڈ کوشچن رائٹ دا ڈفرینٹ نیم آف دا لائن، مختلف نام لکھو خط کے۔ تو لائن ایل، لائن اے بی، لائن اے سی، لائن اے ڈی، لائن بی سی اور لائن بی ڈی اور لائن سی ڈی، ہم اس طرح سے اسے ظاہر کرتے ہیں یا پڑھیں گے۔ تھرڈ کوشچن میچ دا فالوئنگ، جوڑیاں لگاؤ۔ پہلی جو شکل ہے وہ کی ہے لائن کی، تو اس کا آنسر ہوگا لائن۔ سیکنڈ فگر از، یہاں پہ سیکنڈ شکل میں صرف 2 پوائنٹس دیے ہوئے ہیں اور دونوں پوائنٹس کے فاصلے کو جوڑا گیا ہے، ایسی شکل کو ہم کیا بولیں گے، لائن سیگمنٹ، اس لیے اس کا آنسر ہوگا لائن سیگمنٹ۔ اور تیسری جو شکل ہے وہ ایک پیپر سمجھو، یعنی وہ کیا ہے، اس کے 4 سمتیں ہیں اور وہ چاروں سمتیں لامحدود ہوتے ہیں، یعنی وہ کیا ہوتی، پلین، اس لیے اس کا آنسر ہوگا پلین۔ چوتھی شکل ہے اس میں ایک نقطہ ہے اور اس نقطے سے ایک لائن نکل رہی ہے، تو یعنی کسی نقطے سے جو لائن نکلتی ہو اسے کیا کہتے ہیں، آپ اس کا جواب دیں۔ آئی تھنک تم اس کا جواب دو گے، لیکن میں بھی بتا دیتا ہوں، اس کا جواب ہے رے۔